حدیث پر آخری حدیث سنا کے ختم کر رہا ہوں. آخری حدیث سوائے چند اکابر علماء کے بہت سونے شاید وہ پڑھی اور سنی نہ ہو. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, حضرت حیدہ راوی ہیں, امام حسن بصری نے مرسلن روایت کی ہے, امام ابن سیرین نے مرسلن روایت کی ہے. میری جو حدیث کی اولیاء کی شان میں کتاب ہے روضۃ السالکین, میں نے پورے ابواب جمع کیے اس میں, اور احسن الثناء فی اثبات الشفاعہ اس میں بھی جمع کیے حدیث کی کتابوں میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 دن گزرے, آقا علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے, فجر ظہر عصر مغرب عشاء, واپس چلے جاتے, صحابہ کی مجلس میں نہ بیٹھتے. 3 دن صحابہ کو مجلس نہیں ملی, 3 دن کے بعد آئے. صحابہ کرام پریشان ہوئے, پوچھا یا رسول اللہ 3 دن سے نگاہیں دید کو ترس گئی ہیں, آپ نماز پڑھا کے چٹکے سے چلے جاتے رہے اور بیٹھتے نہیں رہے, کیا ماجرا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے ایک وعدہ کیا کہ میرے محبوب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری امت میں 70,000 لوگ ایسے پیدا کر دوں گا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے, جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. تو میں نے عرض کیا فزد, اور ففی روایت فاستزدتہ, میں نے اللہ تعالیٰ سے زیادتی مانگی کہ مولا یہ تھوڑا ہے زیادہ کر. تو میں 3 دن عرض کرتا رہا اور زیادہ کر. اللہ رب العزت نے جب میں نے پہلے دن کیا تو زیادہ کر دیا. فرمایا میرے محبوب ان 70,000 آدمیوں میں ہر ہزار ایسا ہوگا کہ اپنے ساتھ 70,000 بغیر حساب و کتاب کو شفاعت کر کے لے جائے گا. جب یہ اللہ نے یہ وعدہ کر دیا فاستزدتہ, اور عرض کیا مولا تعالیٰ وزد, یہ بھی تھوڑا ہے اور بڑھا. یہ تو 1000 اگر 70,000 کو لے جائے تو میری امت کے ایک ولی کے حصے میں 70 آدمی آئے نا, تو یہ تھوڑا ہے اور کر. 3 دن میں لجاجت کرتا رہا, التجا کرتا رہا, میرا رب لاڈ میں میری التجا سنتا رہا. 3 دن گزرے, آج وعدہ مکمل ہوا. میرے رب نے کہا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 70,000. میرے محبوب جا ان میں سے ہر ایک ولی کو یہ شان دیتا ہوں کہ قیامت کے دن خود تو جائے گا ہی, ایک ولی ان میں سے ایسا ہوگا کہ بغیر حساب و کتاب کے 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا, بغیر حساب و کتاب کے. وہ جو حساب و کتاب کے بعد شفاعت سے جائیں گے وہ لاکھوں کروڑوں الگ ہوں گے, وہ لاکھوں کروڑوں الگ ہوں گے جو حساب و کتاب کے بعد جائیں گے. جو دوزخ میں پھینک دیے جانے کے بعد اولیاء کی شفاعت سے نکالے جائیں گے, جنت میں جائیں گے, وہ لاکھوں کروڑوں پھر الگ ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ حساب و کتاب سے بھی پہلے وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے ان میں سے ایک ولی اس شان کا ہوگا. حکم ہوگا 70,000. ترازو بعد میں لگائیں گے, نامہ اعمال بعد میں تولے گا, تو اپنے 70,000 لے کر جا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000, اور دوسرے تراوی کہتے ہیں کہ شاید فرمایا 7 لاکھ. صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے, شاید فرمایا 7 لاکھ ایسے ہوں گے. یہ جو سلاسل ہیں اولیاء کے, بعض لوگوں کے فہم میں اولیاء کے سلاسل طریقت سمجھ میں نہیں آتے, ان کے خانوادے, ان کے سلاسل, ان کے فیوزات, ان کی کڑیاں سمجھ میں نہیں آتی. میں بتاؤں یہ کڑیاں اللہ نے اور اس کے محبوب مصطفیٰ نے قائم کی, اور بخاری اور مسلم میں آئی ہیں یہ سلسلے. آقا نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح, 70,000 یا 7 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے, ان اولیاء کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے. انہیں حکم ہوگا اپنے متوسلین کو جنت میں لے جاؤ. آقا علیہ السلام نے فرمایا, مسلم شریف میں حدیث ہے کہ پہلا شخص جو ولی کامل ہوگا, جو امام ولایت ہوگا, جو امام سلسلہ ہوگا, جو سربراہ ہوگا, پہلا شخص آقا نے فرمایا جنت کے دروازے پر کھڑا رہے گا, جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ 70,000 یا 7 لاکھ جو عدد جس کو ایلوکیشن ہوگی, آخری آدمی جب تک اس سے محبت کرنے والے, چاہنے کا حقدار, جب تک آخری جنت میں داخل نہ ہو وہ پہلا شخص جنت میں قدم نہیں رکھے گا.
یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کو کوٹ کر دیا۔ تو اب یہ سخی وہ لوگ ہیں کہ خود تو درجہ پایا مگر جو رب کی نعمت ملی اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی یہ لاج نبھائیں گے اور سخاوت کے پورے فیضان کے چشمے کھولیں گے۔ لہٰذا